بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو جو ہمیں حاصل ہوتی ہے مذاہب سے، اور اس انفارمیشن کو، اس معلومات کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان معلومات سے جو انسان نے حاصل کی ہے اپنی عقل سے، اپنی شعور سے، اپنی ہزاروں سال کی جستجو سے۔ آبجیکٹیو ہمارا بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان دونوں طرح کی معلومات کو میچ کریں، میپ کریں، کمپیئر کریں، اور یہ جانیں کہ در حقیقت کوئی بھی علم، چاہے وہ عہد قدیم کا ہو یا عہد جدید کا، وہ در حقیقت خالق حقیقی کے وجود کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے دو پروگرامز میں مائنڈ اوور میٹر کی دو بنیادی انٹرنسک کوالٹیز کو ڈسکس کیا، ایک برین، دوسرا مائنڈ۔ آج ہم اسی دماغ اور ذہن کے راستے کی تیسری چیز پہ بات کریں گے، جو ہے انسانی روح۔ ہیومن سول کیا ہے؟ کیا انسانی روح لافانی ہے؟ کیا روح کی کوئی شکل و صورت ہے؟ اور انسانی روح کس طرح انسان کے وجود کو اس دنیا میں رہنے کے قابل بناتی ہے؟ ان سب باتوں پہ ہم بات کریں گے اور اپنے اسکالرز سے ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ارشد ملک صاحب۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں اور آپ انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹس سے پچھلی 2 دہائیوں سے ایسوسیٹڈ ہیں اور کرنٹلی ایکیڈیمکس میں انوالوڈ ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب۔ آپ سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل فورم آف تھنکرز کے، اور آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فہد علی رضا صاحب۔ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور فلاسفی میں کوالیفائڈ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں معروف ریلیجس اسکالر جناب ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اس ملک میں 12 PhDs کے اتالیق ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی عباس صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہیں، دین و دنیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سکندر خان صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، انجینئر ہیں، اور مذاہب اور عقل انسانی کے حوالے سے ریسرچ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ I welcome all of you to our program, sirs. ڈاکٹر صاحب، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں روح کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے، اور میں اس کو کوٹ کروں گا، کہ کہا جا رہا ہے، جو ظاہر انگریزی میں ہم اس کو اردو میں کہہ رہے ہیں، کہ انسان کا غیر مادی اور لافانی جز، زندگی میں جسم کے ساتھ اور موت کے بعد الگ ہونے کی صلاحیت۔ ظاہر ہے یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کوٹ کر رہی ہے۔ ہمیں دین اسلام کے حوالے سے بتائیے کہ روح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس تعریف میں ایک لفظ آیا لافانی، دین اسی پر حرف گیر ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لافانی صرف خدا کی ذات ہے، ٹھیک، یہاں تک کہ روح کو بھی موت ہے اور موت کو بھی موت ہے۔ واہ، کیا بالکل ٹھیک ہے۔ اس وضاحت کے بعد آتے ہیں روح کی طرف۔ یہ روح کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ روح کیا ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ روح تو اللہ کا ایک حکم ہے، اذن ربی ہے، حکم ربی ہے۔ اب میں روح اور جسم کی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کی اقسام پر بھی بعد میں ہم روشنی ڈالیں گے۔
آپ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں، جیسے میرے سامنے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ ایک بٹن کا محتاج ہے، کرنٹ کا محتاج ہے، جو در حقیقت جسم، اور لائٹ کی مثال روح کی ہے اور تار کی مثال جسم کی سی ہے۔ ٹھیک، تو اگر ہم بٹن کو آف کر دیتے ہیں تو یہ اس جسم سے ہم روح کو سلب کر لیتے ہیں، تو گویا اندھیرے میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جب مائک میں بول رہے ہیں، لائٹ نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو مائک مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مائک ہے لیکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے انسانی جسم جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ جسم اس مائک کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو قوت گویائی میں جو بول رہا ہوں یا چل رہا ہوں، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، اس کرنٹ کی طرح جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا بٹن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت بھی کہا ہے کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، ہر ایک جاندار کو۔ اذا جاء اجلھا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آئے گا بٹن دبانے کا، جب ہم بٹن دبا دیں گے تو ایک پل کی بھی ہم مہلت نہیں دیں گے، نہ آگے نہ پیچھے۔ ناظرین، روح کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن شروع کیا ہے، اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ڈاکٹر فضل صاحب کے تھرو۔ ایکسپرٹ سے ہم اس بارے میں مزید جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں لینا ہوگا ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی، اور ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے روح۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ قدیم مصریوں کا کانسیپٹ تھا کہ دو روحیں ہیں، ایک کو موت ہے اور ایک موت کے بعد آزاد ہے، یعنی سول اور اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ عبرانی قدیم زمانے میں سمجھتے تھے کہ روح جسم سے جدا نہ تھی مگر بعد میں اور جدا ہو جائے گی، لیکن اس وقت وہ لازم و ملزوم ہے جسم کے ساتھ۔ یہودیوں کے ہاں جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عیسائیت بھی یونانی کانسیپٹ کو فالو کر رہی ہے روح کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی روح لافانی ہے، اور جب ایک بچے کا وجود ہوتا ہے تو اس کنسیپشن کے وقت روح کو جسم میں ڈالا جاتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو وہ روح اس سے وڈرا ہو جاتی ہے، لیکن روح کو موت نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب نے واضح کر لیا۔ ہندوازم کے اندر آتما کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس آتما کو جو ہندوازم کے گاڈ کا کانسیپٹ ہے برہما کا، اس کے ساتھ منسلک دکھایا گیا ہے کہ آتما وہی ہے جو خدا ہے، جو ان کا خدا ہے۔ اور بدھ مت تو خدا کے وجود کو ہی اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح مروجہ مذاہب میں تسلیم کیا گیا ہے، لہٰذا وہ روح کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان میں سے تین مذاہب تو ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی یہودیت ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے۔ تو کیونکہ آپ کی ان کی اسٹڈی ہے، تو یہ فرمائیے کہ کس پوائنٹ پر آ کر یہ روح کے کانسیپٹ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور سب کے پاس روح کا وہی تصور ہے جو دین اسلام کا تصور ہے جو ڈاکٹر فضل احمد صاحب نے فرمایا؟ جی، ڈاکٹر فضل احمد صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل فائنیلٹی ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور نہایت خوبصورت انداز میں اور بڑے جامع طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک، ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، یہ ہم تھوڑا سا میں آپ کا اس کو ٹریس کروں گا بڑا بریفلی، کہ باب فرید سے آپ اس کو ہم شروع کرتے ہیں، شکر گنج سے۔ یہ 1175 عیسوی سے 1265 عیسوی ان کا پیریڈ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ وہاں سے کانسیپٹ شروع ہوا، اور ہمارے تمام صوفیاء کرام جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہیں کہ جس وقت اللہ نے انسان کے بت میں اپنا امر ربی پھونکا اور اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا، تو یہ اس کا جدائی کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، روح کا فراق کا پیریڈ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ماسٹر اسپرٹ سے وہ الگ ہوئی ہے۔ اب یہ دنیا جو ہے، یہ برہا تو جدائی کو بولتے ہیں، برہا از اے ورڈ، اٹ مینس سیپریشن۔ تو یہ بڑا دکھ کا پیریڈ ہے، یہ پین کا پیریڈ ہے۔ اور جو صحیح روح ہے، جو واپس جانا چاہتی ہے اپنی ماسٹر روح میں،
تو وہ پوری دنیا کا اس کی جتنی بھی دنیاوی زندگی ہے وہ برہا کا پیریڈ ہے, وہ دکھ کا وہ پیریڈ اس کے بعد ریکنسائل ہوگی تو دوبارہ خوش ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ, اور میں اس پہ اور لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام مذاہب میں اس کا مطلب جو خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب جی ابراہیمی مذاہب کا تو یہ ہے بالکل یہ کانسیپٹ. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سول جس کو ہم عرف عام میں سول کہتے ہیں, اور ایک ہائر کانسیپٹ بھی ہے اسپرٹ کا, اور میں فہد صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا فلسفی کے اینگل سے, تو آپ سول اور اسپرٹ میں کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ بعض ادیان میں اور مکاتب فکر میں اور مذاہب میں اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے, خاص طور پہ یہودیت میں. ہاں یہودیت میں, لیکن اسلام میں اس کا دو نہیں ہیں بلکہ صرف روح کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک روح پھونکنے کا عمل جاری رہتا ہے. ٹھیک. دوسرے یہ کہ یہ زندگی اور موت کا جو فاصلہ ہے, روح اور جسم کا ملاپ زندگی ہے, اور جب روح اور یہ ان علیحدہ ہو جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور روح پھر عالم برزخ میں, اس کو پیرالل یونیورس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں چلی جاتی ہے اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کو اٹھایا نہیں جائے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. صوفیہ نے بھی اس کو, جو گفتگو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں تھوڑا سا اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صوفیہ نے اس کو اپنی پریکٹس میں اختیار کیا ہے. روح کو جسم سے باہر نکالنا, منتقل ہونا, روح کا جانا اور پھر واپس جسم میں لے آنا. اس عمل کو بعض صوفیہ نے عملاً اختیار بھی کیا ہے, اور ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہیں کہ بعض لوگ 3 یا 4 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. اور معلوم یہ ہوا اس اثنا میں جب وہ بیدار ہوئے اور ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے, اور یہ کہ وہ کچھ لوگوں سے ملے. حاضر میں ایکسپیرینسز ہیں بڑے ہاسپٹلز میں امریکہ کے, وہ جو ڈیتھ کے بعد لوگ واپس آئے, ان کو جب آرٹیفیشل پمپ کیا گیا ان کے ہارٹ کو واپس آئے, تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کیے کہ وی وینٹ تھرو اے ٹنل آف لائٹ, اور اس قسم کی باتیں. فلسافیکل اینگل جو آپ نے پیش کیا ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں ایک فلسافیکل اینگل بھی میں فہد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, لیکن ناظرین ہم اس انٹرسٹنگ ڈسکشن کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, ایک وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں روح کے موضوع پہ. فہد صاحب, ایرسٹوٹل کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ ایکٹ آف کٹنگ از دا سول آف دا نائف, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو چھری سے کاٹنے کا عمل ہے تو ٹھیک ہے, چھری تو موجود ہے, لیکن جو کاٹنے کا عمل ہے وہ اس چھری کی روح ہے. یہ کیا انالوجی ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ اصل میں روح ایک ایسا ویسٹرن فلسفی میں اتنے مزے کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں, اسپیشلی ویسٹرن فلاسفرز. سب سے بڑی گھبراہٹ یہ ہوتی ہے, یو کیناٹ ایکسپلین دا سول وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ریلیجن, تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ روح کہیں سے آئی کہیں گئی. یہ یہاں پھنس جاتے ہیں, کازیلٹی میں آ کے تو پھنسیں گے, بہت بری طرح سے پھنستے ہیں. تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی. ریسنٹلی سے فلمن نے ڈسکس کی. ایرسٹوٹل کی جو آپ نے بات کی, یہی بات ابن سینا ایویسینا نے بھی یہی بات کی ہے بالکل, کہ سول ہر چیز میں ہے, ٹیبل میں بھی ہے, گلاس میں بھی ہے, چھری میں بھی ہے, گاڑی میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے. لیکن سول کی ریپرزنٹیشن, ایگزسٹنس اس کی کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کی ایکشن سے. تو اس سے پھر ایک بڑی وہ کھل جاتی ہے آرگیومنٹ کہ اچھی سول بھی ہوتی ہے, بری سول بھی ہوتی ہے, اور وہ بہرحال, لیکن وہ اینڈ میں آتی مذہب کی ہی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مزے کے پوائنٹس ہیں اس میں. پہلی بات, جو لفظ سائیکالوجی ہم لوگ سنتے ہیں, اکثر سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ دے اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکی. لفظ سائیکی کی لٹرل میننگ سول ہے. سول ہے, بالکل ٹھیک. سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف دا سول. اور باقی تو خیر وہ پلیٹو نے بڑا اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ 3 حصے ہوتے ہیں سول کے. جی, دیر از لوگوس وچ از دا ریزننگ کے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے, آپ کا تھائموس جو آپ کے سول کی جو کریج ہوتا ہے, گلوری مطلب جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور جی ایروز ہے جو فیمنن پارٹ جو کہ جی اس کا
बेसर नीड्स जो जी फंडामेंटल नीड्स एड्रेस करती है। तो मज़े की बात यही है कि सोल को एक्सप्लेन करने के लिए आप मजहब से बच नहीं सकते। अच्छा कामरान साहब, यहाँ पे जो है वो एक और एक की पॉइंट जो मैं लाना चाहूँगा, अभी तक जो है वो हम लोग रूह की सोल की बात कर रहे हैं, और इस्लामिक एंगल भी हो गया, फिलोसफिकल भी हो गया, सूफिया कराम का भी हो गया, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, बिकॉज ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि जब इंसान से वो अलग हो जाती है तो इंसान एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, बिकॉज वो है मगर मुर्दा हो गया। मगर ये बात भी जो है वो यहाँ पे जानने की है कि अगर इन द फर्स्ट प्लेस अगर रूह नहीं फूकी जाती या रूह नहीं होती तो इंसान तब भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो है वो शुरू के हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी कि इंसान जो है वो 4 अनासर, इनफैक्ट इंसान 5 अनासर से बना हुआ है, उसमें आग, मट्टी, पानी, हवा है। अगर हम खाली इन 4 अनासर को देखें तो ये सारे जो हैं वो एक दूसरे के एलिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आग जो है वो पानी, आग, हवा, मट्टी, इन सब को एक जगह पे अगर जमा करना है तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इवन साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इनके दरमियान का जो जेल है, द थिंग दैट इज बॉन्डिंग देम ऑल टुगेदर, ग्लू कर रहा है, दैट इज रूह। और इसीलिए ये अगर हम इस एंगल से भी देख लें तो अगर आप इस बॉन्ड में से आप रूह को निकाल लेंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। और ये तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, इंसान जो है वो मट्टी से बना है और मट्टी में ही जो है वो मिल जाता है, तो वो बेसिकली उसका जिस्म है। अच्छा, यहाँ क्योंकि आपने जिक्र किया तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिकंदर साहब फरमा रहे हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब सिर्रुल असरार में, द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में, कि आप अलैहिस्सलाम की रूह हर मौजूदात की हकीकत है। फिर एक जगह फरमा रहे हैं कि तमाम रूहें आप अलैहिस्सलाम की रूह से तख्लीक़ की गई। एक और जगह फरमा रहे हैं कि आलम अरवाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों का नाम है आलम अरवाह में। और फिर वो एक लंबी डिटेल है कि वो सुल्तान रूह की बात करते हैं और फिर वो ज़मीन में आती गई जिस तरह वो इंसान के जिस्म में आई और फिर इस कसाफत को उसने बादिल नख्वास्ता एक्सेप्ट किया। तो सवाल ये है कि ये जो रूह है इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से? इसका ताल्लुक़ कल्ब से है, इसका ताल्लुक़ जिस्म से है, जहन से है? हम अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो किस तरफ बढ़ा जाएगा? दर हकीकत रूह जो है, रूह इटसेल्फ इंसान की एंटायर एग्जिस्टेंस है। जिस्म जो है वो एक फाइनाइट चीज़ है, ना सिर्फ फाइनाइट है, इट्स जस्ट अ टूल फॉर द एक्शंस ऑफ द सोल। मामला इस तरह से है कि सोल इटसेल्फ जो है वो उसकी जो बुनियादी एग्जिस्टेंस है वो अल्लाह ताला की अमर की मोहताज है। ठीक है। और मामला इस तरह से है कि सोल जो है वो फंडामेंटल बीइंग है, बॉडी इज़ नॉट द फंडामेंटल बीइंग। लेकिन मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि सोल जो है वो अमाल की ज़िम्मेदार नहीं होती। जो जहाँ तक मैं बात को समझता हूँ, सोल जो है वो सिर्फ़ एक अमर है ज़िंदगी का, कि एक जिस्म जो है वो ज़िंदा है या मुर्दा है। सिर्फ वो जो अमर है वो है सोल, रूह। जहाँ तक अमाल का ताल्लुक़ है तो अमाल का टोटली जो बॉटम है, वो कोर है अमाल की, वो है नफ्स, इंसान का नफ्स। इंसान के नफ्स ज़िम्मेदार है उसके अमाल का, रूह अमाल का ज़िम्मेदार नहीं है। मामला इस तरह से है कि रूह जो है, देखिए जैसे कि एक साइंटिफिकली इस इंसान का जिस्म जो है वो तमाम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लॉज ऑफ नेचर जो है, एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यानी कि मेरा हार्ट जो है इट इज़ जस्ट अ पंपिंग यूनिट, सही है, एक फ्लूइड उसके अंदर से फ्लो कर रहा है और एक ख़ास रेशो, एक ख़ास फ्लो रेट से फ्लो कर रहा है, तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर बंद हो जाता है तो अमर इलाही ख़त्म, यानी कि अमर इलाही जो है वो लाजिम आ गया मुझ पर मौत का। और जहाँ ये लाजिम आ गया तो रूह जो कि अमर है, लिविंग का, यानी कि लाइफ फॉर्म का, वो चला गया। रूह इंसान के अंदर सिर्फ एक लाइफ फॉर्म का अमर है। यानी कि मामला इस तरह से कि लाइफ फॉर्म्स जो बेसिकली हैं, आज तक इस कोई भी साइंस, यानी कि साइंस जो है इस लाइफ फॉर्मिंग के ऊपर, लिविंग बीइंग्स के ऊपर एक हतमी डेफिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच सकी। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे भी उन्हें पता नहीं है कि ये मैं इस तरह से कहूँ कि हाँ बिल्कुल, यानी कि एक मैं जनरल एक ऑब्जर्वेशन करूँ कि एक इमेजिनेशन करूँ कि अगर एक बिल्कुल ऐसी इंसानी जैसी लाइफ फॉर्म एक साइंस ने इजाद कर दी, बिल्कुल इसी तरह से फ्लैश हो, बोन्स हो,
تو کیا اس کے اندر نیچرلی لائف پروڈیوس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک. تو اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ حتمی رائے قائم نہیں کر پائی ہے سائنس. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فہد صاحب؟ اسی کانسیپٹ کو جاپنیز نے الٹا کر کے لیا ہے کہ اگر ایک زندہ انسان کا معذرت کے ساتھ بازو خراب ہو جائے تو یو ول ریپلیس اٹ ود اے سنتھیٹک آرم. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح سے, اور وہ ازیومنگ کہ ایک ایسی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اٹ ورکس, اور یہ ہے, آئی مین یو کین اسٹل موو یور آرم اگر سنتھیٹک ہے. اسی طرح سے جی آپ کا باڈی پوری آئی ایم جمپنگ خراب ہو جائے, آپ نے پیر بھی ریپلیس کر دیا, سنتھیٹک سب کر دیا, سنتھیٹک دل بھی لگا دیا, ٹھیک ہے, وہ بھی پمپ کر رہا ہے, سنتھیٹک دماغ بھی لگا دیا, فرض کریں جی, کیونکہ اٹ از ویری کلوز بائی یہ جو ٹیکنالوجی ہے سنتھیٹک اس کی. تو کیا اس کی سول ابھی بھی اس کو الائیو رکھ رہی ہے؟ کیا اس کے ایک سیل بھی ایسی ہے؟ اینڈ دس از پریکٹیکل ریسرچ ان جاپان کہ کیا وہ ایک سیل بھی اگر اس کی اپنی رہ گئی. نتیجہ سامنے آیا اس ریسرچ کا, کیا وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ سر وہ تو اب یہاں اس کے بعد پھر اس وقت فی الحال نتیجہ نہیں آیا ہے, لیکن وہ ازیوم یہ کرتے ہیں, جو پھر اس کے بعد ان کا فیتھ آتا ہے, جو گایا کا فیتھ ہے, دا اسپرٹ آف دی ارتھ, اور دا کانسیپٹ کہ جی ہر چیز ایک اسپرٹ چلا رہی ہے. ایون یہ جو اسپرٹ, ہیومن اسپرٹ ہے, یہ پھر ان سنتھیٹک اس کو کر لے گی. تو آپ کی جو بات ہے اس کو اس اینگل سے بھی. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ایک وقفہ ڈاکٹر صاحب ہمیں لینا ہے, لیکن روح کے حوالے سے خاص طور پہ جو سکندر صاحب نے بات کی عمل کے حوالے سے, جی, تو میں آپ سے اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا. ناظرین ایک وقفہ ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم جس موضوع پہ آج گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے روح. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سکندر صاحب نے ایک انالیسس دیا اپنا, اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ روح اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اچھے یا برے عمل کی ذمہ داری نفس پہ عائد ہوتی ہے. آپ کے کامنٹ چاہیے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اس حد تک تو کہی جا سکتی ہے, الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھا کر گواہی دے کر یا گواہ بنا کر یہ بات فرمائی کہ انسان سارے خسارے میں ہے, لیکن وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, نیک اعمال کیے. چنانچہ قرآن کریم نے اسی عمل کی تاثیر روح پر مرتب ہوتی ہے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نفس ہے, اور نفس کا انکار ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا, نیک لوگوں کی روح جو ہے علیین, جو بہترین مقام سکونت ہے وہاں پر ہوں گے, جو آسمان کی بلندیوں میں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میرا ذیلی سوال ہے اسی پہ. عہد الست کا ذکر ہے سورہ الاعراف آیت 172 میں, جب اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا لست بربکم قالوا بلا. اس طرف بھی آتا ہوں میں, یہ کیا بات ہوئی؟ میں آ رہا ہوں, اس طرف بھی آ رہا ہوں, کیونکہ اچھی بری سب روحیں تھیں, اس کا مطلب اس طرف بھی آ رہا ہوں, اس طرف بھی آ رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے, اب اس کا جواب بعد میں دوں گا, بھلے یہ بات کلیئر کر لوں, عمل کا اثر روح پر مرتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اسٹیبلش ہو گیا, ہے نا. جس طرح کہہ رہے ہیں ان کی ایک قرآن رائے تھی, کریم آپ کی نے رائے پھر سامنے آ گئی. دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا جن لوگوں کے اعمال نیک اور صالح نہیں ہے ان کی روح جیسے سجن کہتے ہیں قید کو, وہ قید خانے میں ہوں گے جو زمین کی اتھا گہرائیوں میں نیچے تحت الثری میں ہے. اب آئیے اس طرف نہیں, لیکن ان کا پوائنٹ میرے خیال, کیونکہ ان کا پوائنٹ عمل کو وہ نفس سے ریلیٹ کر رہے تھے. نہیں, عمل کا ذمہ دار تو انسان خود ہے, اور انسان نام ہے جسم اور روح کا. ٹھیک, روح نہیں تو انسان نہیں. میں اس بات کو یوں کروں گا کہ جو روح بچے میں ڈالی گئی 40 دن کی عمر میں, وہ ماں کے پیٹ میں تھا, وہ روح پاک ہے بائی ڈیفینیشن؟ نہیں, بچہ بھی پاک ہے, پھر روح بھی پاک ہے. اس روح میں تو شر نہیں ہے کوئی؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, جیسے بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو, یعنی معصوم, نہ اس کی روح پر کوئی گناہ. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے,
توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو سیاہ دھبا پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ مخمل سفید جو ہے سیاہی میں تبدیل ہو کر دل سیاہ ہو جاتا ہے، خدا کے شقی القلب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے اور حضرت تسلیم امام شدہ ہے۔ غزالی نے فرمایا کہ قلب ہے روح کا مقام، قلب روح کا مقام یہی میں عرض قلب کر رہا ہوں۔ جی۔ تو اعمال کا تعلق روح سے ہے، اعمال صالحہ کا تعلق بھی مرتب ہوتا ہے اور اعمال طالحہ یعنی برے اعمال ڈاکٹر کا صاحب بھی۔ ویری بریفلی عہد الست میں جو سب روحیں جمع الست کی گئی، میرے بک کی طرف میں آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عالم ارواح جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے، اور لینے کے بعد پھر سورہ یاسین کے اندر جب دنیا میں انسان آ گیا اور انسان جب حزب اللہ حزب الشیطان میں تقسیم ہو گئے تو سورہ یاسین کے اندر اس عہد کی طرف اشارہ کہ عالم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم تم سے عالم ارواح میں اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ شیطان کی پیروی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے اندر روح جو ہے پاکیزہ ڈالی گئی۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، تو انسان کو عمل کا جو اختیار دیا گیا جس پر جزا و سزا موقوف ہے، اس عمل کا اثر اس روح پہ مرتب پڑتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، سکندر صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کا جواب مولانا دے دیا، لیکن یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں یا جس جگہ بھی جو بھی باڈی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے اثرات کو روح محسوس کرتی ہے۔ عذاب قبر جسم پر ہے یا روح پر ہے؟ لیکن روح پر ہے، روح محسوس کرتی ہے۔ میں ذرا وضاحت کر دوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، پرندوں والا۔ تو یہاں اس سے کیا استدلال ہو رہا ہے کہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہے۔ قبر میں اذا ادفن المیت فی حدیث ہے، قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے فوراً اس کا جسم سے ایک روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تبھی تو فرشتہ جب آتے ہیں من رب کا وہ بول اٹھتا ہے، اگر نیک ہے تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وما دین کا، تو اس کا مطلب عذاب جو ہے اور جزا اور سزا دونوں امتزاج پر۔ ایک ابھی جو ہے وہ سکندر نے ایک بات کری تھی کہ گناہ کا جو ہے وہ تعلق نفس سے ہوتا ہے یا عمل کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ یہ بات سکندر کو ضرور موقع دیں گے اس بات پہ، جی بالکل نہیں، میں سکندر کی بات کو انفیکٹ سپورٹ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسان ہیومن باڈی ہو یا پوری یونیورس ہو، ہم ہر چیز کو ایز اے ڈسکریٹ ایلیمنٹ، ایز اے ڈسکریٹ کمپوننٹ الگ الگ نہیں سمجھ سکتے۔ دیر ہیز ٹو بی اے کنیکشن، ایک لنک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ تو جیسے ابھی جو ہے وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ دل پہ جو ہے وہ برا عمل کرنے سے دھبا پڑ جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی نفس وہ ٹول ہے جس سے روح کی پرورش کری جاتی ہے یا جس سے روح اچھی یا بری ہوتی ہے۔ اگر یہ بات کری جا رہی ہے یہاں پہ، یہ اسٹیبلش کرا جا رہا ہے کہ جی روح کی صفائی ممکن ہے یا آن دا وائس ورسا سائڈ روح کا گندا ہونا بھی ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ذریعے سے، کسی چیز کے ریلیشن سے with respect to something اچھا یا برا ہو رہا ہے نا۔ اچھا اب تک تو یہ نفس is the tool which is being used to either cleanse your inner self، اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیں، یا آپ اسی نفس کو جو ہے وہ اپنی شہوت کو جو ہے وہ آپ اپنے اوپر طاری کر لیں اور اپنی روح کو گندا کر لیں۔ سکندر صاحب بال کمز بیک ٹو یو۔ کرتا چلوں کہ میرا جو پوائنٹ تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ روح جو ہے وہ در حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے زندگی کا نام ہے، امر ربی ہے۔ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ اس کائنات کے اندر آئیں گے ایک زندہ انسان کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، نفس در حقیقت وہ آپ کے اندر وہ سرشت ہے جو آپ کو ارادہ کرواتی ہے برائی کا یا اچھائی کا۔ نفس 3 طرح کی ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ۔ جی، تو یہ جو 3 خصوصیات ہیں، یہ جو 3 سرشت ہیں جو فطرت ہے انسان کے اندر، یہ ذمہ دار ہیں عمل کروانے کی۔ روح صرف زندگی کی حیثیت ہے، یعنی کہ کیا آپ دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسنس آف لائف ہے وہ روح ہے؟ روح صرف لائف ہے، روح از لائف۔ جی، روح لائف ہے۔ سکندر صاحب کی بات میں صرف ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ روح جو ہے وہ صرف دنیا کی لائف نہیں، روح جو ہے وہ ہر فارم آف لائف، چاہے وہ ہیئر
ادھر دنیا یا ہیئر آفٹر، کیونکہ میں وہی قیامت کے بعد جو ہے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جسم جو ہے وہ پھر روح کے ساتھ اٹھائی جائے گی. میں اس کانٹیکسٹ جو میں بات قبر کر میں رہا ہوں، عذاب آئے گا وہ بھی روح جسم پر آئے گا، دونوں پر اچھا، ساتھ. اس میں میری بات جو تھی وہ دنیا کی یعنی کہ اس مٹیریل ورلڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر تھی. اس سے باہر کی بات نہیں کر رہا. روح وہ شے ہے جو کہ جس کی پیدائش کا ایک وقت ہے اور اس کی روح کی پیدائش کا وقت ہے، روح کے پھونکے جانے کا ایک وقت. یعنی کہ روح پیدا ہوئی نا، تخلیق کی گئی، مخلوق ہے، اور اس کی فنا کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہے. وہ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر چیز کو موت ہے، موت کو بھی موت ہے. اس پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اور ظاہر ناظرین جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ناظرین، بٹ ویل ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی. ہم گفتگو کر رہے ہیں روح کے موضوع پہ. اچھا، آپ حضرات کی توجہ میں یہودیت کا ایک کانسیپٹ ہے اور وہاں پر ان کی بک آف جینیسس میں ورس 2-7 میں فرما رہے ہیں، جو کہا گیا، میں کوٹ کر رہا ہوں کہ Hashem formed man from the dust of the earth. He blew into his nostrils the breath of life and man became a living thing. ڈاکٹر صاحب، اور پھر قبالہ جو یہودیوں کا ایک، جس کو آپ ان کا مسٹسزم کہہ لیجئے، اور ان کی ایک کتاب ہے زہار، یہودی تصوف. اب یہودی تصوف میں وہ کہتے ہیں کہ جی 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جس کو وہ نفیش کہتے ہیں، ایک چیز جس کو وہ روح کہتے ہیں، جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو وہ نشمہ کہتے ہیں، جس کو وہ ہائر سول یعنی اسپرٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ سول اور اسپرٹ کا کانسیپٹ بھی ایک موجود ہے مذاہب میں. عیسائیت میں بھی سول سمجھی جاتی ہے وہ روح جو انسانی جسم میں موجود ہے، اور جو جب یہ ڈپارٹ ہوگی تو یہ اس ہائر روح کی طرف چلی جائے گی جو اسپرٹ ہے. جبکہ ہم نے سنا ڈاکٹر صاحب سے، دوسرے لوگوں سے، کہ دین اسلام میں یہ تخصیص نہیں ہے، ایک ہی روح کی بات ہوئی ہے. تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ مان لیں کہ ایک چیز سول ہے اور ایک چیز اسپرٹ ہے، کہ جو ہم اپنے دین کے حساب سے نہیں مان رہے، لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ نفیش کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ نشیمہ کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر، جو روح ہے نا سر، یہ کانشیس مائنڈ ہے. ٹھیک. یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور نیند کے وقت بھی. اب نیند اور موت میں کیا چیز کامن ہے؟ آپ جب کانشیسنس، جب آپ سونے کی کوشش کریں، جی نیند نہیں آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی، ذرا یہ پنکھا چلاؤ، اے سی چلاؤ، یہ کرو، فلٹ کرو، مچھر آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، لوری سناؤ، آپ کا مائنڈ انکانشیس ہو گیا، جی آپ نیند میں چلے گئے، آپ کی روح قبض ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نیند کے وقت بھی تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو کامن فیکٹر ہے کہ موت میں اور نیند کے وقت میں جو روح ہے وہ قبض ہوتی ہے، تو جس وقت نیند سے آپ بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یور مائنڈ ٹرانسفارمز فرام دی انکانشیس اسٹیٹ ٹو دا کانشیس اسٹیٹ. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ کانشیس مائنڈ ہے. اب جیسے سکندر کا اور تمام یہ جو کانسیپٹ چل رہا تھا، اور بیچ میں علی عباس نے یہ بڑا اچھا یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں، وہ دونوں ذمہ دار ہیں. تو کانشیس مائنڈ جو ہے وہ بھی تو ہمیں اچھائی اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، وہ بھی تو ایک گائیڈ ہے، وہ بھی تو ایک کنٹرولر ہے. تو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے گناہ اور ثواب میں، وہ برابر ہے، نفس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ عمل چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی فاطمہ ڈاکٹر صاحب سے میں ایگری کروں گا کہ ہم صرف ڈسکریٹ یا بائنری نہیں لے سکتے کہ سول مینز الائیو اور نو سول مینز ڈیڈ. سول کی زیادہ ویلیو ہے، نہ صرف ویسٹرن فلاسفی تو خیر الگ ہے، جنرلی لاجک میں بھی، کہ سول کی صرف یہ ویلیو نہیں ہو سکتی، دا ورچو آف بینگ. اور یہ اسلامک فلاسفی میں بھی ابن سینا نے بھی یہی کہا ہے کہ دی ایکشنز ریفلیکٹ دا سول. اچھا، ابن سینا کے ساتھ ایک ابن نفیس بھی تھے، انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے کہا کہ سول کا مطلب ہے آئی، اور کانٹ نے بھی یہی کہا تھا، جرمن فلاسفر. جی جی جی. ایک پہلو اس کا اور ہے کہ بعض ادیان و مسالک میں، جیسے ہندو مت میں آواگون کا مسئلہ ہے کہ روح جاتی ہے اور پھر بار بار لوٹ کر آتی ہے.
افلاطون نے بھی یہی بات ارسطو کے حوالے سے کہی ہے. جی. یہ تصور موجود ہے. یہ ان دو اچھا ہندوازم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اوگاگون ہوتا رہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے کرما سے موکشا نہیں پا جاتے, موکشا نہیں یعنی آپ اپنے گڈ ڈیڈ سے نجات پا جائیں, لبریشن پا جائیں, تو وہ روح برہما میں جا کے مل جائے گی. یعنی اب اس میں ایک پہلو اور ہے, چونکہ یہ گفتگو مختلف حضرات نے کی تھی کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کو پیدا کیا, اور ڈاکٹر صاحب جیسے فرمایا کہ پھر نبی نے اپنے نور سے یا ان کی, یہ میں نے کوٹ کیا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کس طریقے سے یہ ارواح بنی انسانوں کی. اس میں ایک تصور اور صوفیہ کے حوالے سے آتا ہے, جز ور کل کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہے اور یہ اس کے بعد یہ اجزاء ہیں, اور جب یہ واپس اپنے کل میں جاتے ہیں تو پھر وہ انالق کی سزا آتی ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہ بھی صوفیز کا کانسیپٹ ہے, اور صوفیز کا یہ کانسیپٹ ہے جی کہ یہ قطرہ جو ہے جب یہ دریا میں سما جاتا ہے, فرام عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے بالکل دوا ہو جانا. ڈاکٹر فضل صاحب, اگر اللہ رب العزت روح کو بدن میں نہ ڈالتے, جو کہ ظاہر ہے جو ظاہری طور پہ پہلا بدن تھا وہ بدن حضرت آدم علیہ السلام کہ جس میں روح کو ڈالا گیا, تو اگر بدن میں نہ ڈالتے روح کو, تو پھر اس کا مطلب جو ان کا آرگومنٹ ہے سکندر صاحب تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ روح پھر روح کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی کنٹینر میں نہ آ جائے, جب تک وہ کسی بدن میں نہ آ جائے. میں اس سے پہلے جواب دیجیے کہ سوری میں نے انٹرپٹ کیا, اس سے پہلے کہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو ملائک ہیں وہ بھی اسی طرح سے روح ہیں جس طرح سے انسان روح ہے. دونوں کے لیے ارواح کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح الامین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ روح کی حیثیت انسان کی اور ملائک کی یکساں ہے, بس فرق وہی ہے نفس کا. ڈاکٹر صاحب نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ روح اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. جی. اب رہا سوال عمل کا مسئول کون ہے, اعمال کا دار مدار کس پر ہے. جی. تو میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں, جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے, تو جسم کو ہم معمور کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جسم کے اندر روح آئے گی تو وہ معمور ہوگا کسی امر کا, جس کا مطلب جسم محتاج ہے روح کا, تو روح سبب بنا اعمال کا. تو اس اعتبار سے دونوں یکساں ذمہ دار ہوتے ہیں, اور اس لیے اچھی اور بری روح کا جو تصور دیا گیا ہے, اور اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی اگر نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس میں دونوں کی شراکت داری ہے, اور دونوں ایک طرح سے مسئول اور معمور ہیں, تو اسی لیے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا. البتہ اعمال کا ظہور جسم سے ہوگا لیکن وہ محتاج ہوگا روح کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے ریلیونٹ حضرت امام غزالی کے اس کوٹیشن پہ میں پروگرام ختم کروں گا. احیاء العلوم میں آپ فرما رہے ہیں روح کے باب میں کہ روح جس میں لطیف ہے, سرچشمہ جس کا قلب ہے, اور وہاں سے یعنی قلب سے بذریعہ شریان یعنی رگیں وہ تمام اعضاء میں پھیل جاتی ہے, اور مثال اس کی ایسی ہے جیسے ایک چراغ جس کی روشنی پورے گھر کو منور کرتی ہے, لیکن وہ چراغ کنفائنڈ ہوتا ہے, رکھا ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پہ. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے مائنڈ اوور میٹر کے حوالے سے آج روح کو ڈسکس کیا ہے. اپنے اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اس کانسیپٹ کے فائنل کانسیپٹ کو, جس کو آج کی دنیا میں نیو تھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور جس کے اندر نیو تھاٹ ہے, گلوبل کانشسنس ہے, قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن ہے. اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سفر کے اندر یعنی دماغ سے ذہن, ذہن سے روح, اور اس کے بعد ماڈرن دنیا نے جس کے اندر فلسفی بھی تھے, جس کے اندر مفکرین بھی تھے, جس کے اندر وہ لوگ بھی تھے کہ جو مذاہب پہ یقین رکھتے تھے, اور وہ لوگ بھی تھے جو مذاہب پہ یقین نہیں رکھتے تھے, انہوں نے ان تمام کانسیپٹ سے کیا سیکھا, اور آج کی دنیا کو جدید سائنس اپنی لینگویج میں, اپنی فلسفی میں ان کانسیپٹس کو فولڈ کر کے ہمیں کس انداز میں پیش کر رہی ہے. تو ہمارا اگلا پروگرام اس موضوع پہ بیس کرے گا, دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنے کامنٹس ہم تک آپ ہمارے ای میل ایڈریس کے تھرو پہنچا سکتے ہیں, اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا شو, آپ ہمیں اس سے بھی ای میل کے تھرو آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.